Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جن دو مشہور و معروف ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں ولی کاملہ تھیں، جن میں ایک ہیں حضرت بی بی رانی رحمت اللہ علیہ اور دوسری ہیں ولیہ کاملہ حضرت مائی روئی رحم اللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم حضرت بی بی رانی کے حالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، بی بی رانی ٹھٹھا کے رہنے والی اور اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھی۔ ان کا شمار اس زمانے کے اصحاب عرفان میں ہوتا تھا۔ ولایت کے جلیل القدر مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنے حالات کو اس قدر چھپاتی تھی کہ کوئی بھی ان کے متعلق یہ نہ جانتا تھا کہ وہ عرفان و ولایت کا جوہر کامل اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اتفاقاً ایک مرتبہ ان کا ایک پڑوسی کسی سخت بیماری میں مبتلا ہوا۔ وہ اپنی عقیدت اور ارادت کی بنا پر حقائق و معارف آگاہ حضرت بہاؤالدین فقیر کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کا حال سن کر مراقبے میں سر چکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، تم نے کسی صاحب دل کو اپنی کسی حرکت سے تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کی بد دعا کا تیر تمہارے وجود میں اس طرح بیٹھا ہے کہ میں ہر چند کوشش کرتا ہوں مگر وہ تیر تمہارے جسم سے نہیں نکلتا۔ تمہارا چارہ کار میری دست رس سے باہر ہے، لیکن تمہارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہیں جو بہت بڑی صاحب دل، پارسا، متقی اور اپنے وقت کی ولیہ کاملہ ہیں۔ ان کا نام حضرت بی بی رانی ہے۔ تم ان کی طرف رجوع کرو، میرا خیال ہے کہ ان کی دعا سے تمہاری مشکل حل ہوگی۔ وہ شخص فوراً ہی بی بی رانی کی خدمت میں پہنچا اور نہایت ہی مضطرب ہو کر اپنی تکلیف ان سے بیان کی۔ بی بی رانی نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ میں گوشہ تنہائی میں اپنی زندگی گزارتی تھی اور کوئی مجھ سے واقف نہ تھا۔ اب عالم آشکار ہو کر زندگی کا کوئی لطف نہیں رہا، اس لیے دنیا سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کی اس بشارت کے تیسرے روز اس شخص نے اپنی بیماری سے صحت پائی اور اسی دن بی بی رانی نے وفات پائی اور ٹھٹھا کے محلہ تند سر میں مدفون ہوئی۔ حافظ قرآن مجید تھی اور تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغف رکھتی تھیں۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئیں تو دوران سفر میں رات اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتی اور اس کا ثواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشتی تھی۔ دوسری ولی کاملہ مائی روئی رحم اللہ ہیں۔ اصل نام کا تو علم نہیں، لیکن آپ روئی کے علاقہ میں مشہور و معروف ہیں۔ تمام محاسن کردار کا سرچشمہ خشیت الہی ہے۔ جس قلب میں خشیت الہی نہ ہو اس پر ولایت و عرفان کے دروازے نہیں کھل سکتے، ایسا حضرت مائی روئی کا کہنا ہے۔ مائی روئی کا خشیت الہی سے یہ عالم تھا کہ ہمیشہ خوف الہی سے روتی رہتی اور کبھی لیٹ کر نہ سوتی۔ اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا تو کچھ دیر دیوار کا سہارا لے کر سو رہتی اور جب آنکھ کھلتی تو آسمان کی طرف دیکھتی اور روتے ہوئے کہتی، الہی تو وہ کریم ہے کہ تو نے مجھ کو تمام آفات سے محفوظ رکھا اور میں وہ غافل بندی ہوں کہ ہر وقت تجھے بھلائے رکھتی ہوں۔ آپ روزے بڑی کثرت سے رکھا کرتی تھیں، افطار کے وقت یوں ہی کچھ تھوڑا سا چکھ لیتی تھیں۔ تیسرے روز آش کا نصف پیالہ افطار کے وقت کھاتی اور اس میں بھی پانی ملا لیتی تاکہ بے ذائقہ ہو جائے۔ مستجاب دعا تھی، جو کوئی ان کی خدمت میں کوئی حاجت لے کر آتا ان کے لیے دعا فرماتی اور خدا کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ یوں تو آپ کی بہت سی کرامات ہیں جو مقامی لوگوں کو از بر یاد ہیں، لیکن یہاں پر ہم دارا شکوہ نے بی بی مائی روئی کی متعدد کرامات اپنی مشہور کتاب سفینۃ الاولیاء میں نقل کی ہیں۔ اسی میں سے آپ کی بعض کرامتیں ہم یہاں پر بھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹکے میں 2 من گیہوں بھرے، برابر 1 سال تک آپ اس مٹکے سے غریبوں کو گیہوں تقسیم کرتی رہیں۔ گیہوں گندم کو کہا جاتا ہے، مگر وہ مٹکے میں کمی نہ آئی۔ ایک دفعہ ایک مچھلی شکار کر کے مائی روئی خاتون کے پاس لائی گئی۔ فرمایا اسے اسی طرح رہنے دو۔ خادموں نے اس مچھلی کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، یہاں تک کہ رکھے رکھے وہ خشک ہو گئی۔ اس خشک مچھلی سے بھی بعض لوگوں نے عجیب و غریب کرامتیں دیکھی تھیں۔ آج بھی لوگ دور دراز سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر سال مائی روئی کے میلے پر ہزاروں زائرین
اپنی مرادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔